وزیر ہوا بازی نے جب اعلان کیا کہ پی آئی اے میں 262 پائلٹس کے لائسنسز جعلی ہیں، وہ جھوٹ تھا۔ اس وقت ہم نے پیپلز پارٹی نے، میں نے خود کہا کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز آج تک اڑ نہیں پا رہا، اس کے جہاز اڑ نہیں پا رہے، اس کو ورچولی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس رپورٹ نے دنیا بھر میں پینک پھیلائی، اور جو ہوا بازی کے ادارے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ مشکوک لائسنسز ہیں، اکارڈنگ ٹو دا منسٹر یہ ہم اس کو اڑنے نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پی آئی اے کی جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پی آئی اے کا گلا اس لیے گھوٹا گیا کہ اس کے ذریعے یہ کرونی کیپٹلزم جو ہے اس کو فروغ دی جائے، اور اب ہے یہ 7,500 ملازموں کو نکالا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جو قصور ہے جس وزیر کا ہے اس کے اوپر قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی اپنے فیصلے میں سنایا کہ 262 پائلٹس کے لائسنسز جو آپ نے کہے تھے جھوٹے ہیں، وہ اب کیسے سچے ہو گئے؟ ماں سوا 8 یا 9 لائسنسز، باقی سب پائلٹس کے لائسنسز جعلی نہیں ہیں، فیک نہیں ہیں، وہ ویلڈ ہیں، اور یہ اعلان خود سول ایویشن اتھارٹی نے کیا ہے۔ کتنے اربوں کا نقصان ہوا ہے وہ رپورٹ آپ کائنڈلی دیں۔ یہاں پی آئی اے کے اندرونی جو مینجمنٹ ہے، جو ورکرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 100-150 ارب سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں ہمارے لاسز، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ ناقابل قبول ہے کہ آپ 7,500 لوگوں کو جس طریقے سے آپ نکال رہے ہیں، اس میں ایک والنٹری اسکیم ہے سیپریشن کی، اور اگر اس پہ ہماری اطلاعات کے مطابق 7,500 لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس والنٹری اسکیم میں داخل ہوں تو آپ کو کچھ مراد ملیں گے، وہ مراد کچھ نہیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی آپ لوگوں کو نقصان پہنچا کر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نوکری سے اپنے آپ کو آپ ریزگنیشنز دیں۔ اس میں صرف اور صرف 400 ملازموں نے والنٹیئر کیا ہے، کوئی اس اسکیم میں نہیں آیا ہے، اور اگر اس اسکیم یہ آگے لوگ نہیں اس میں آتے تو یہ کہتے ہیں مینڈیٹری سیپریشن۔ پاکستان کے قانون میں، لیبر لاز میں، دنیا کے قوانین میں مینڈیٹری سیپریشن کا تصور ہے ہی نہیں۔ آپ زبردستی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کی ٹاپ مینجمنٹ، پی آئی اے کی مافیا، پی آئی اے اور اس حکومت کی مافیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم نکلو ورنہ تمہیں دھکے دے کر نکالیں گے۔ یہ حالات، دھکے دے کر نکالنے والے حالات انہوں نے حال ہی میں سٹیل ملز میں بھی کیے ہیں، تو یہ حالات انہوں نے پی آئی اے میں کیے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس قومی ایئر لائن جس کا ہیڈ کوارٹر برسوں سے اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے، کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر پاکستان ایک وفاق ہے، اگر ریلوے کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے تو پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو کیوں آپ اسلام آباد میں دھکیل رہے ہیں؟ اور اسلام آباد میں یہاں کے ہزاروں ملازمین کا کیا حشر ہوگا جب آپ ان کو وہاں پر ٹرانسفر کریں گے؟ تو یہ جو اسلام آباد میں آپ ہیڈ کوارٹر شفٹ کر رہے ہیں، جب آپ کا سول ایویشن کا ہیڈ کوارٹر اس وقت بھی کراچی میں ہے، یہ بھی ناقابل قبول ہے، یہ بھی غلط فیصلہ ہے۔ تو آپ یہ حکومت جو ہے، اس نے جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کی جیب کتری کی ہے، مہنگائی، ان کی آمدن اضافہ نہیں ہوا، کم ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کیا ہے،
और अब कौमी असासों को औने पौने दामों, जिसको हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, उसका मतलब ये है कि हुक्मरान जमात के दोस्त और एटीएम्स ही इन असासों को खरीदेंगे। रूजवेल्ट पीआईए का बेचेंगे तो हुकूमत के खान साहब के एटीएम्स खरीदेंगे, और इस पीआईए का भी आप जनाजा निकाल के इसके आप पुर्जे जो एक एक करके बेच रहे हैं, जो इसके कीमती मुलाजमीन जो लॉयल हैं, टॉप मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, कभी कोई जर्मनी से लेके आते हैं, कभी कहाँ से लेके आते हैं, कभी कौन इंपोर्ट होता है, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से लोग आए हैं, एयरलाइंस से, एयरफोर्स से लोग आए हैं, कभी वो आते हैं, कभी उनकी कोई लॉयल्टी इस इदारे से नहीं है। अगर लॉयल्टी है तो उन गरीब कराची लंदन रूट है, या कराची न्यूयॉर्क रूट है, या कराची शिकागो रूट है, ये सिर्फ हवा में एक लकीर नहीं है, इन रूट्स की कीमतें हैं, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमतें हैं, कीमत की रूट्स हैं। तो ये रूट्स किन टर्म्स पे आपने वर्जिन अटलांटिक को इजाजत दी है कि वो रूट्स ये इस्तेमाल करे? किन टर्म्स पे आप ब्रिटिश एयरवेज को लेके आ रहे हैं? पाकिस्तान का कीमती ज़राए मुबादला, पाकिस्तान के कीमती जो रुपए हैं, यहाँ के कंज्यूमर्स हैं, वो अब इस मुल्क की एयरलाइंस के थ्रू नहीं सफ़र करेंगे, बल्कि ये पैसा मुंतकिल करेंगे दूसरे मुल्कों के। ये आपकी हुब्बुल वतनी है, जो आप कहते रहे हैं कि लाखों लोग यहाँ आएंगे इस मुल्क में, तो आपने ये हशर कर दिया है कि इस मुल्क के आप कीमती असासे भी औने पौने दामों आप बेच रहे हैं। मजीद कोई सवाल होंगे तो पहले शैला बीबी आपसे बात करेंगी, स्पेशली मौलाना शेरानी के इशू पर, और उसके बाद शैला को देखकर सारे आपके सहाफ़ी खड़े हो गए। आए शैला, आप बात करें। अच्छा, गुड। नहीं, जब हम, बहुत शुक्रिया, एक तो आप सब यहाँ मौजूद हैं, आसिफ खान साहब भी मौजूद हैं, हमारे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। जब हम बेरोज़गारी की बात, 4 लोग निकाले गए हैं, वहाँ ये दावा करने वाले हमारे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जो ये कहते थे कि हम इदारों को मजबूत करेंगे और लोगों को रोज़गार देंगे, ये तो अब हर शख्स रिपीट करता है कि 50 लाख नौकरियां देने वाला जो शख्स है वो रोज़ाना लोगों को बेरोज़गार कर रहा है। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू है कि क्या कर सकता हूँ मैं, पाकिस्तान को सर्व करें लोग, आपका 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं हो रहा। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो 17-18 हज़ार कमाते हैं, बाकी लोग तो बेरोजगार हैं। जो मैं आप थी, तो मैं कल बहुत हैरान हूँ, और मैं ये बार बार सवाल जाता है मेरा कि 112 स्क्वायर फीट पे बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया गया, तो कुछ इसी किस्म की कीमत उनको दे देते जो पिछले साल सर्दियों में जिनके घर उखाड़े गए थे। और जब सिंध में हमें ऑर्डर किया जाता है और हम ये बात करते हैं कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, तो हमारे वजीरों को खड़ा कर दिया जाता है बुला बुला के। क्या इन लोगों को रेगुलर तरफ से की जाती है? ख़वातीन भी हुकूमत की जो हैं वो ये ख्याल नहीं करती हैं कि वो किसी खातून से मुखातिब, इससे और कुछ तो नहीं है कि कोई राजकुमारी या शहजादा हो जाएगा, लेकिन बात करने वाले की दरबारी जहनियत ज़रूर पता चलती है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगी तमाम मीडिया के ज़रिए कि हमारे सियासतदानों जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो लोगों को क्या तरबियत दे रहे हैं, कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात बार बार की जा रही है कि पीडीएम में दरार पड़ गई, और मौलाना शिरानी जो हैं वो जो है मौलाना शिरानी जो हैं वो उन्होंने दरार डाल दी। अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के बात करता है, वो डिसिप्लिन जो है उसको ब्रेक करता है, उस पे बात की जा सकती है। पार्टी में बहुत ज़्यादा, हर पार्टी में प्लेटफॉर्म होते हैं, आपको अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला ठीक है, ये पार्टी का मामला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये लाइन क्रॉस कर जाए कि अपने मुखालिफ के लिए कहे कि वो मजीद 5 साल रहेगा, तो समझ आता है कि वो शख्स अब उस पार्टी का लॉयल नहीं रहा और उसका हुकूमत ने ज़मीर जिंदा कर दिया है। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो करके हमारी तहरीक में दरार नहीं डाली जा सकती। हमारी तहरीक का एक
بہت ہی اہم جو ہے فیز وہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے رائے عامہ ہموار کر لی ہے. ہر جلسہ جو ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالی گئیں, ہر جلسے میں مسائل کریٹ کیے گئے, لیکن عوام نے ساتھ دیا. ہماری رائے عامہ ہموار ہو چکی ہے. دوسرے مرحلے کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ دوسرا مرحلے کا آغاز جلدی ہو رہا ہے. انہوں نے ایک آئینی نقطہ ضرور دیا ہے, لیکن وہ آئینی نقطہ ہے, اور ہم نے یہاں پہ یہ بات نہیں کی کہ پی ڈی ایم آئین توڑنا چاہتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح آئینی نقطہ بتا رہے ہیں, لیکن ہم اخلاقی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ ہو جائے کہ تمام اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ اتنے بڑا ریزگنیشن دے دیں اتنی تعداد میں, تو اس کا جو ہے اخلاقی جواز نہیں. بے شک اس کے پاس کوئی آئینی جواز ہو, لیکن اس کی کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا. پارٹی اگر سب جماعتیں اس وقت دیکھ لیں, سب سے زیادہ سٹیکس اس وقت, کیونکہ ہمارے پاس ایک سندھ حکومت اس وقت موجود ہے, تو سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہی دینی ہے اور دے رہی ہے. ویزبلی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے, اور جماعتوں کے ویزبل ہوئے نہ ہوئے استعفے, آپ نے سوشل میڈیا پر ہر استعفے جو ہیں ان کے خاکے دیکھ لیے. سندھ اسمبلی میں خود ممبران نے اپنے استعفے جمع کرائے ہوئے ہیں قیادت کو. یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے, پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کر کھیلا ہے اس فیصلے پر. ہم سب نے اپنے اپنے استعفے جو ہیں وہ قیادت کو دیے ہیں. اب یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں, سب فیصلہ مل کر کرتے ہیں. اور یہ بھی نہ بھولیں کہ پی ڈی ایم کا قیام یا جتنی بھی آل پارٹی ایکٹیویٹی 2.5 سال میں ہوئی ہے, اس میں مرکزی کردار کس کا رہا ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت بلاول بھٹو زرداری کر رہا ہے. پی ڈی ایم میں ہمارے سٹیکس ہیں سب سے زیادہ ان دیٹ سینس ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی جمہوریتوں کی موومنٹ کو چلایا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اے آر ڈی میں مرکزی کردار ادا کیا, بیگم نصرت بھٹو نے ایم آر ڈی میں مرکزی کردار ادا کیا, اور اب تیسری نسل ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, وہ بھی پی ڈی ایم میں جو ہے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کا ہر فیصلہ جو ہے وہ مل جل کر ہوگا, ایک آواز سے ہوگا. یہ ساری جو آوازیں ہیں یہ ان کی مس انفارمیشن کیمپین ہے, جو اسپوکس پرسنز کی حکومت ہے, جو معاونوں کی حکومت ہے, جو ٹاک شوز میں جو ان کے جا کے اور گالم گلوچ کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف یہ ان کی سپن ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس طرف ایک سوال لے لیں. ہاں, دیکھیں یہ اگین یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گلگت بلتستان کی الیکشن میں بھی اس قسم کی آوازیں ہوئیں. اگر ہماری وہاں ڈیل ہوتی تو کیا ہماری 3 سیٹیں آتی اور ہمیں دھرنے دینے پڑتے اور ہمیں موومنٹ چلانی پڑتی گلگت بلتستان میں جو چیئرمین نے چلائی؟ تو یہ محض یہ ایک, جیسے میں نے کہا, یہ مس انفارمیشن کیمپین ہے. پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ایون ٹوڈے, جتنی اس ملک کی جمہوریت, اس ملک کے پارلیمان, اس ملک کے سیاسی ڈھانچے کی ہے, اس کی سچائی میں سمجھتی ہوں ہماری ماضی کی آپ کارکردگی دیکھیں, ہماری قربانیاں دیکھیں, ہماری نوجوان قیادت جو 19 سال کی عمر میں انہوں نے پارٹی کا جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالی, اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا.
تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پر ہے اور رہے گی، اور اس ملک میں انشاءاللہ جمہوریت کی بحالی تک ہم